گھونگھٹ اوڑے سرخ جوڑا پہنے وہ بے انتہا خوش تھی۔ آج اس کی محبت کو منزل مل گئی تھی، سالوں کی محبت کو نام مل گیا تھا۔ اس کی زندگی کا بے حد خوبصورت دن تھا۔ خوبصورت سرخ لہنگا پہنے وہ بے انتہا خوبصورت دلہن تھی، جس کے چہرے کی چمک میک اپ کی چمک سے کہیں زیادہ تھی۔ برسوں کی محبت کو نکاح کی صورت میں پا لینے کی خوشی ایک الگ ہی خوشی تھی۔ گھونگھٹ اوڑے وہ آنے والے وقت کا سوچ رہی تھی، مسکراتے ہوئے اپنے شوہر، اپنی محبت ازمیر کا انتظار کر رہی تھی، جب ایک دم زور سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ دروازے کی آواز اتنی زور سے تھی کہ مہر النساء نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ سامنے ازمیر کی جگہ اپنی ساس کو کھڑا دیکھ وہ پریشان ہوئی تھی، جو رشتے میں اس کی تائی بھی تھی۔ تائی جان آپ؟ گھونگھٹ کو اٹھا کر وہ حیرانگی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نکلو یہاں سے 1 منٹ سے پہلے۔ اس کی حیرانگی کو نظر انداز کرتی شمیم بیگم آگے آتے ہوئے ایک جھٹکے میں بیڈ پر بیٹھی مہر النساء کا بازو کھینچتے ہوئے بولی، تائی جان یہ آپ؟ بس ایک اور لفظ نہیں، نکلو میرے بیٹے کے کمرے سے۔ شمیم بیگم انتہائی غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی تائی اسے پسند نہیں کرتی، وہ اس رشتے کی شدید خلاف تھی، مگر ان کا اچانک یوں آ کر نکاح ہونے کے بعد ایسی باتیں کرنا اسے ششدر کر گیا تھا۔ تائی کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں بات کر رہی ہیں؟ اور ازمیر کدھر ہے؟ اپنے بازو پر ان کی سخت گرفت کی وجہ سے ہونے والے درد کو نظر انداز کرتے وہ حیرانگی سے بولی تھی، بس لڑکی، ایک اور لفظ نہیں، نکلو میرے بیٹے کے کمرے سے۔ شمیم بیگم اسے کھینچتی بیڈ سے اتار کر دروازے کی طرف لے کر آئی تھی۔ مہر النساء حیرانگی سے آنکھوں میں آنسو لیے ان کے ساتھ گھسٹتی چلی جا رہی تھی۔ جب شمیم بیگم دروازے کے پاس لات سے دھکا دے باہر نکال رہی تھی، تبھی سامنے چپ چاپ کھڑے ازمیر کو دیکھتی مہر النساء حیران ہوئی تھی۔ ازمیر، یہ دیکھیں تائی مجھے آپ کے کمرے سے نکال رہی ہیں۔ شمیم بیگم کے ہاتھ سے اپنا بازو نکالتی وہ جلدی سے سامنے کھڑے ازمیر کی طرف بھاگی تھی، جو چپ چاپ کھڑا اپنی ماں اور بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ مہر النساء کے قریب آنے پر بھی وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ ازمیر؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہیں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ کچھ تو؟ علی مہر النساء کو اس کے گھر چھوڑا۔ مہر النساء کے بنا کسی بات کا جواب دیے وہ پاس کھڑے اپنے چھوٹے بھائی سے بولا تھا، ازمیر، گھر آپ ہی نے تو کہا تھا کہ نکاح کے بعد یہ گھر میرا ہوگا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور میں امی کی طرف کیوں جاؤں گی؟ ابھی تو رخصت ہو کر آئی ہوں۔ وہ پریشانی سے بار بار وہاں کھڑے افراد کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، علی تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جاؤ مہر النساء کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ وہ پھر سے مہرو کی باتوں کو اگنور کرتا پریشان کھڑے اپنے بھائی کو دیکھ کر بولا، مگر بھائی؟ علی نے کچھ کہنا چاہا تھا، جب وہ ہاتھ کے اشارے سے اس نے منع کرتا اونچی آواز میں بولا تھا، علی میں کہہ رہا ہوں نا، جاؤ تو مطلب جاؤ۔ جی بھائی، چلیں بھابھی۔ وہ بھائی کی دھاڑ سنتا آگے آتا مہر النساء کو بازو سے پکڑنے ہی والا تھا، جب ازمیر کی خوفناک آواز گونجی، علی ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود چل سکتی ہے۔ جی بھائی۔ وہ فوراً پیچھے ہوا تھا، جب مہر النساء نے شکوہ کرتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جب اس کا شوہر اس کی محبت اس کی سن مان ہی نہیں رہا تھا تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ روتی ہوئی سرخ آنکھوں سے ایک کاٹدار گہری نگاہ اپنے شوہر پر ڈالتی وہ علی کے پیچھے چلتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ پورے رسم و رواج کے ساتھ، بینڈ باجوں کے ساتھ اس گھر میں ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر آئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اسے یوں ذلیل کر کے اس کے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ وہ شخص جو اس کی محبت قدم بھرتا تھا، بنا کچھ کہے بنا کچھ بتائے اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دے گا۔ سارے راستے وہ روتی آئی تھی۔ علی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی بہنوں جیسی بھابھی کو چپ کروا دے۔ اسے تو خود نہیں پتا تھا کہ آج ہوا کیا۔ اتنی خوشی والے دن کا اختتام اس طرح سے ہوگا، اس کے تو ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا کہ اچانک ہوا کیا۔ اس کے اپنے بھائی کے چہرے کی خوشی، چمک نکاح پر سائن کرتے وقت اس نے خود دیکھی تھی۔ ایسی چمک تھی جو کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ خوشی اس کے بھائی کے چہرے پر سچی تھی۔ تو اب کیا تھا؟ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھا۔ سامنے اپنے چچا کے گھر کو دیکھتا وہ دروازے کے سامنے گاڑی روک گیا۔ گاڑی رکنے پر مہر النساء نے نظریں اٹھا کر سامنے لائٹنگ سے سجے اپنے گھر کو دیکھا تھا۔
جہاں سے وہ کچھ دیر پہلے ہی رخصت ہو کر گئی تھی۔ آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر گئی تھیں، مگر وہ ہمت کرتی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ باہر نکلتے دیکھ علی بھی فوراً باہر آیا تھا۔ اسے اپنے ساتھ اندر بڑھتے دیکھ وہ وہیں رکی تھی۔ علی، جو آج ہوا، اگر ان سوالوں کے جواب تمہارے پاس ہیں تو میرے ساتھ اندر چلنا، ورنہ یہیں سے واپس چلے جاؤ، کیونکہ آج جو بھی ہوا میں خود نہیں جانتی وہ کیوں ہوا اور کس کی وجہ سے ہوا، اسی لیے بہتر ہے کہ تم بھی یہیں سے واپس مڑ جاؤ۔ علی نے بے ساختہ اس کی نم ہوتی نگاہوں پر نظر ڈالی تھی۔ ایک نظر دیکھتے وہ بنا کچھ کہے واپس اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا تھا۔ اسے جاتے دیکھ بہت تھکے تھکے قدموں سے وہ اندر کی جانب بڑھی تھی۔ بے تحاشا سوال تھے، بے تحاشا باتیں تھیں، رسوائی تھی۔ وہ کس کس کو کیا کیا جواب دیتی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تو ایک رات اپنی محبت کے ساتھ نہیں گزاری تھی اور وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتا تھا، اسے ہر لحاظ سے پروٹیکٹ کرتا۔ آج زندگی کی اتنی خوبصورت رات تباہ کر گیا تھا۔ مہرو میری بچی، لاؤنج میں تھکے تھکے قدموں سے اجڑی حالت میں آتی مہر النساء سب سے پہلی نظر ارشاد بیگم کی پڑی تھی۔ بیٹی کو دیکھتی وہ یکدم چیخ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارشاد بیگم کی آواز پر سب نے بے ساختہ سامنے دیکھا تھا، جہاں وہ لٹے پھٹے قدموں سے اندر آ رہی تھی۔ مہرو! بلال چودھری بھاگ کر بیٹی کی طرف بڑھے، جو خود باپ کو دیکھتی بھاگ کر ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بابا! یہ کہتی وہ شدتوں سے رونے لگی تھی۔ صوفے سے اٹھتی سب ایک دم اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ مہرو، کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اسے یوں بے ساختہ روتے دیکھ سب ڈر گئے۔ ہزاروں وسوسوں نے ایک دم گھیر ڈال لیا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے مسلسل روئی جا رہی تھی۔ شاد بیگم کا دل ہول رہا تھا بیٹی کے اس طرح رونے پر۔ مہرو بچے، کچھ بولو تو صحیح کہ کیا ہوا ہے؟ کس کے ساتھ آئی ہو اور اس حالت میں کیوں آئی ہو؟ ازمیر کدھر؟ اس نے تمہیں یوں آنے دیا؟ سب کے سوال بے ساختہ تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب ازمیر کا کیا دھرا ہوگا۔ بابا، وہ کہتے ہیں کہ چلی جاؤ، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا بابا، وہ کہتے ہی اپنے گھر چلی جاؤ بابا۔ مسلسل وہ روئی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ سسکیاں لیتی بول رہی تھی، باپ کو اپنے اوپر بیتی کہانی بتا رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ کیا ازمیر نے ایسا کہا؟ تبھی نورین اور اس کی بڑی تائی بے یقینی سے بول اٹھی۔ ارشاد بیگم تو دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ازمیر؟ ایسے کیسے؟ کیوں بیٹا، اس نے ایسا کیوں کہا؟ ایسا کیا ہو گیا؟ ابھی تو سب ٹھیک ٹھاک ہوا تھا، بے انتہا خوش تھا۔ نورین بیگم شاکڈ ہوتی بولی تھی۔ تائی جان، میں اپنا قصور پوچھتی رہی، مگر انہوں نے بنا میرا قصور بتائے مجھے سیدھا سزا سنا دی۔ بے تحاشا رونے کی وجہ سے اب تو ہچکیاں بن گئی تھی۔ ادھر بیٹھو میرا بچہ، مجھے کھل کر بتاؤ کہ کیا بات ہوئی۔ بیٹی کو یوں روتے تڑپتے دیکھ کر خود کو سنبھالتے بلال چودھری اسے صوفے کے پاس لا کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولے، بابا، میں ان کا انتظار کر رہی تھی جب ایک دم تائی کمرے میں آئیں، مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر نکال دیا۔ ازمیر بھی سامنے کھڑا تھا بابا، بنا مجھ سے کچھ پوچھے، بنا تائی سے کچھ پوچھے انہوں نے بس علی کو مجھے گھر چھوڑنے کا کہا۔ میں نے ان سے بار بار اپنی غلطی پوچھی، مگر وہ بنا کسی بات کا جواب دیے بس مجھے علی کے ساتھ روانہ کر گئے۔ واٹ؟ یہ کیا حرکت ہے؟ میری بیٹی کوئی لاوارث؟ ان کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی؟ نورین بھابھی ذرا لگائیں بھائی جان کو فون، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وہ جانتے ہیں اس معاملے کے بارے میں؟ نورین بیگم دیور کی بات سنتی فوراً ہاتھ میں پکڑے فون پر عبداللہ چودھری کا نمبر ڈائل کر گئی تھی۔ السلام علیکم بھابھی۔ تیسری بیل کے بعد عبداللہ چودھری کی آواز گونجی۔ وعلیکم السلام بھائی، ذرا بلال بھائی سے تو بات کریں۔ نورین چودھری سلام کا جواب دیتی موبائل بلال چودھری کو پکڑا گئی تھی۔ ہاں بلال بولو۔ دوسری جانب عبداللہ چودھری تھوڑے وقفے کے بعد بولے۔ ان کے لہجے سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہر چیز سے بے خبر ہوں۔ اب جانے سچ میں وہ اتنے بے خبر تھے یا بن رہے تھے۔ بھائی میں کیا بولوں، آپ نے مجھے بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ تبھی بلال چودھری کی نم زدہ آواز گونجی۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو؟ بلال، عبداللہ چودھری جو بہت ضروری فورن کلائنٹس کی وجہ سے رخصتی ہوتے ہی سیدھا آفس آئے تھے، ابھی بھی وہ فائل پڑھ رہے تھے جب بلال کی بات سنتے ایک دم فائل بند کرتے حیرانگی سے بولے، بھائی کیا آپ سچ میں نہیں جانتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بلال چودھری کے ایسے لہجے کو سمجھنے کی کوشش کرتے عبداللہ چودھری حیرانگی سے بولے، نہیں میں کچھ نہیں جانتا بلال۔
تم کو بارے میں بات کر رہے ہو؟ مجھے ٹھیک سے بتاؤ تو صحیح کہ 1 گھنٹے میں ایسا بھی کیا ہو گیا جو تمہیں مجھے یوں کال کر کے بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ بھائی آپ جانتے ہیں ازمیر اور بھابھی نے میری بچی کو گھر سے نکال دیا، ابھی علی اسے میرے دروازے پر چھوڑ کر گیا ہے۔ بھائی ایسا بھی کیا گناہ ہو گیا میری بچی سے؟ رخصتی کی رات بھی اسے رکھ نہ سکے آپ؟ بڑی دھوم دھام سے آپ لوگ تو بیاہ کر لے کر گئے تھے نا میری بچی کو، تو پھر آپ وہ بے سہارا بے آسرا بچوں کی طرح گھر کیوں لوٹی ہے؟ واٹ کیا کہہ رہے ہو؟ اپنے چھوٹے لاڈلے بھائی کی آواز میں نمی تکلیف محسوس کرتے وہ فوراً چیئر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں بھائی، ایک بار گھر جا کر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے لازمی پوچھیے گا میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا۔ آپ لوگوں نے جو کرنا تھا کر لیا، مگر اب اپنے بیٹے کو اچھے سے سمجھا دیجیے گا کہ میری بیٹی کوئی لاوارث ہرگز نہیں ہے۔ یہ کہتے وہ کھٹاک سے فون رکھ گئے تھے۔ ارشاد بیگم بیٹی کی حالت دیکھتی اسے اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ رو رو کر اس کا بے حد برا حال تھا۔ ارشاد بیگم بمشکل اسے جوس میں نیند کی گولیاں ملا کر پلا گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کچھ ہی دیر میں اس حلیے میں سو گئی تھی۔ ازمیر باہر نکلو، کدھر ہو تم؟ عبداللہ چودھری بے تحاشا غصے میں جتنی جلدی ہو سکے گھر پہنچے تھے۔ آتے ہی وہ اونچی آواز میں بیٹے کو آوازیں دینے لگے تھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو اس قدر غصے میں کیوں؟ تبھی شمیم بیگم ان کی آواز سنتی باہر آتے ہوئے بولی، ارے واہ، آپ ابھی بھی مجھ سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ مہرالنساء کدھر ہے؟ کہاں بھیجا ہے مہرالنساء کو؟ وہ شدید غصے میں دھاڑے تھے جب ازمیر بھی باہر آیا تھا۔ عبداللہ چودھری ایک دم بیٹے کو گریبان سے پکڑ گئے۔ کیوں بھیجا ہے تم نے مہرالنساء کو گھر؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ پہلے تو تم اس سے محبت قدم بھرتے نہیں تکتے تھے، تو اب کیا ہو گیا ہے؟ عبداللہ چودھری بیٹے کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے بولے، وہ سب میں اپنی ماں کا بدلہ لینے کی خاطر کیا تھا۔ میری ماں اور میری خالہ نے بہت تکلیفیں سہی چاچو کی وجہ سے، بس اس کا بدلہ لیا ہے میں نے ان کی بیٹی سے۔ وہ بنا شرمندگی کے بے تاثر چہرہ لیے بولا تھا، بکواس بند کرو، کون سا بدلہ، کون سی تکلیفیں؟ تمہاری ماں نے اگر ایک بھی تکلیف جھیلی ہو تو میرا نام بدل دینا۔ رہی تمہاری اس خالہ کی بات، تو ہم بلال پر کیسے پریشر ڈالتے؟ جب وہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا تھا تو وہ کیسے اس سے شادی کر لیتا؟ عبداللہ چودھری بیٹے کو آئینہ دکھاتے ہوئے بولے، بس جو بھی ہوا بابا، میں نے اپنے انتقام کی خاطر شادی کی تھی اور وہ میں نے لے لیا، اب اس سے آگے کچھ نہیں۔ اوہ تو ٹھیک ہے، پھر رخصت کرنے کے بجائے اس کے منہ پر 3 لفظ مار کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیتے۔ چلو خیر، اب کر دو یہ کام، کال کرو مہرالنساء کو اور بولو 3 لفظ اور قصہ ختم کرو۔ تم نے اپنا بدلہ لینا تھا، لے لیا، تو اب بس بات ختم۔ اس کی زندگی تم نے برباد کر دی۔ بابا آپ یہ، باپ کی بات پر وہ تڑپ بھی اٹھا تھا۔ کیا بابا؟ جب تم نے نکاح ہی اس سے بدلہ لینے کی خاطر کیا تھا تو اب اس نکاح کو ختم کرو۔ لے لیا تم نے بدلہ، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ وہ ایک دم شکوہ کناں نظروں سے ماں کو دیکھتا اونچی آواز سے چیخا تھا، مگر کیوں؟ عبداللہ چودھری جب غصے سے بولے تھے، میری مرضی، مگر میں کبھی بھی مہرالنساء کو طلاق نہیں دوں گا۔ اس کے لیے چاہے مجھے اپنی یا اس کی جان بھی لینی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مگر کیوں؟ تم نے تو بدلے کی خاطر شادی کی تھی نا، تو بدلہ پورا ہو گیا، آپ چھوڑ دو اسے۔ بس کریں بابا، آپ اچھے سے جانتے ہیں ہم چودھری ہیں، اور چودھری کبھی بھی اپنی عزت کو کسی دوسرے کی عزت بننے کے لیے نہیں چھوڑتے۔ وہ میری عزت ہے، ہمیشہ تا قیامت تک میرے ہی نام رہے گی۔ میں تو اپنے مرنے کے بعد میں اسے کسی سے شادی کی اجازت نہ دوں۔ آپ ابھی کی بات کر رہے ہیں؟ خبردار، اس گھر میں آئندہ کسی نے اس بارے میں بات کی۔ غصے سے چیختا اور راستے میں پڑی ہر چیز کو نیچے گراتا وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ پیچھے عبداللہ چودھری تلخ سا مسکرائے تھے۔ وہ قدم قدم اٹھاتے اپنی بیوی کے قریب آئے۔ ہو گیا تمہارا مقصد پورا؟ پڑ گئی ٹھنڈ؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے مہرالنساء کو اپنے بیٹے سے دور کر لو گی؟ اچھے سے جانتا ہوں کہ میرا بیٹا مہرالنساء سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ اس کی خاطر اس کی آنکھوں میں آنسو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ یہ سب کچھ کر بھی کیوں رہا، کسی نہ کسی وجہ سے کر رہا ہے۔ یقیناً تم ہی نے کوئی چال چلی ہے۔ مگر میری ایک بات یاد رکھنا شمیم اختر، اگر اس بار مجھے کچھ ایسا پتہ چلا جو نہیں پتہ چلنا چاہیے تھا، تو میں اپنے اور تمہارے بڑھاپے کا لحاظ کیے بنا خود تمہیں اس گھر سے ہاتھ پکڑ کر نکالوں گا، اور وہ بھی 3 الفاظ کے ساتھ۔ غصے سے سرخ آنکھیں شمیم اختر پر گاڑے وہ ایک لفظ چبا چبا کر بولے تھے۔ وہ جانتے تھے شمیم اختر کی دشمنی اپنے چھوٹے بھائی سے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیوی اس قدر گھٹیا پن پر اتر آئے گی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ہی مقابلے بازی پر اتر آئے گی، انتقام لینے پر اتر آئے گی۔
عبداللہ چودھری، عبد الرحمن چودھری اور بلال چودھری رحیم چودھری کے کل اثاثے کے مالک تھے۔ عبداللہ چودھری کی شادی رحیم چودھری نے اپنی جاننے والوں میں کروائی تھی، شمیم بیگم سے، جو انتہائی مغرور انا پرست عورت تھی۔ ان کی شادی اور عبد الرحمن چودھری کی شادی اکٹھی ہوئی۔ ان کی شادی پر ان کی چھوٹی بہن نصرت نے بلال چودھری کو دیکھا تھا اور وہیں اپنا دل ہار بیٹھی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد نصرت نے اپنی بہن شمیم کو اپنی پسندیدگی کے بارے میں بتایا تھا۔ اسے سن کر شمیم بے حد خوش ہوئی تھی اور وہ تو ویسے ہی چاہتی تھی کہ بلال کی شادی اس کی بہن سے ہو جائے۔ بہن کی رضامندی کے بعد انہوں نے گھر میں اپنی بہن کی بلال سے شادی کرنے کا ذکر کیا، جسے سنتے ہی بلال نے فوراً منع کر دیا، کیونکہ وہ اپنی کلاس والوں ارشاد کو پسند کرتے تھے اور بے تحاشا پسند کرتے تھے۔ بلال چودھری کا واضح انکار صدا کی ضدی نصرت کو اپنی انا پر لگتا محسوس ہوا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی بہن شمیم کے ساتھ مل کر کافی گند پھیلایا تھا۔ مگر بلال چودھری اپنی محبت میں پکے رہے اور انہوں نے ارشاد بیگم سے شادی کر لی۔ بلال کی شادی کے بعد اختر صاحب نے نصرت بیگم کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ کہیں اور شادی کر لیں، مگر انہوں نے ایک بھی نہیں سنی تھی۔ وہ جب بھی بہن کی طرف آتی کوئی نہ کوئی تماشا لگا کر جاتی۔ شمیم بیگم تو ویسے ہی اب بلال چودھری کی فیملی سے خار کھانے لگی تھی۔ انہی دنوں عبد الرحمن چودھری کی ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی۔ بے تحاشا تماشا کرنے کے بعد شمیم بیگم اپنے شوہر کے ساتھ علیحدہ گھر میں شفٹ ہو گئی تھی، جبکہ شوہر کی وفات کے بعد نورین چودھری اور ان کا اکلوتا بیٹا امیر چودھری، وہ دونوں بلال چودھری کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ مہر النساء کی پیدائش والے دن ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نصرت بیگم کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ شمیم بیگم تو پہلے ہی ان کی بہت خلاف تھیں، مگر مہرو کی پیدائش والے دن ہی اپنی بہن کی موت کی خبر سنتے وہ ان سب کے لیے مزید بد دعائیں کرنے لگی تھی۔ سب جانتے بوجھتے بھی ان لوگوں کا جانا ایک دوسرے کے گھروں میں تھا۔ ان دونوں گھروں کے بچے جوان ہو رہے تھے، جس میں ازمیر اور مہر النساء کو ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت ہو گئی تھی۔ شمیم بیگم شادی کے سخت خلاف تھیں اور انہوں نے بہت زیادہ ہتھ کنڈے آزمائے تھے بیٹے کو شادی سے روکنے کے لیے، مگر جب بیٹا نہیں رکا تو انہوں نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ مگر عین رخصتی والے دن نہ جانے انہوں نے ایسا کیا کھیل کھیلا تھا کہ ازمیر خود اپنی محبت کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ 3 ہفتے بعد اس نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ گھر میں بھی سب اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتے رہتے۔ اس دن کے بعد گھر میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ گھر آئے مہمان بھی جا چکے تھے۔ ہر کسی کی نئی بات تھی۔ گھر والے ان کو اگنور کر رہے تھے، اس تک کوئی بات جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ دوسری جانب ازمیر پاگل ہونے کو تھا۔ اپنی محبت کو اس قدر تکلیف دی تھی اس نے اس کو کہاں سکون آ سکتا تھا۔ مہر النساء کے نمبر پر وہ کئی بار کال ملا چکا تھا، مگر اس کا فون ہی بند تھا، کیونکہ رخصتی کے وقت وہ اپنا پرانا موبائل گھر چھوڑ گئی تھی سم نکال کر، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ازمیر اس کے لیے اپنے جیسا نیو موبائل لیا ہے، مگر جیسا سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ گڈ مارننگ بابا۔ سیاہ سوٹ پہنے وہ چہرے کو حجاب کے حالے میں مقید کیے نیچے آتی باپ کے گلے لگی۔ ارے ماشاءاللہ، میرا بچہ تو بہت فریش لگ رہا ہے۔ بیٹی کو خوش دیکھ کر بلال چودھری فوراً اس کی نظر اتارتے ہوئے بولے، اور کہاں جانے کی تیاری ہے؟ اس کی تیاری کو دیکھتے وہ سوالیہ ہوئے تھے۔ بابا مجھے ایک ضروری کام کے لیے اسپتال جانا ہے۔ مگر بچے، تم نے تو 3 مہینے کی چھٹیاں لی تھی نا؟ بلال چودھری بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ 3 مہینے کی چھٹیاں شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے لی تھیں۔ اب جب شوہر ہی نہیں ہے تو چھٹیوں کا کیا کرنا بابا؟ خیر میں جلدی آ جاؤں گی، سنجیدگی سے کہتی وہ باپ کے ماتھے پر بوسہ دیتی۔ بنا کسی سے نظریں ملائے جلدی سے باہر نکل گئی تھی۔ بھائی آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اسپتال میں ہمارا کیا کام؟ علی حیرانگی سے گاڑی کو اسپتال کے سامنے رکتے دیکھ بولا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی ازمیر نے اسے جلدی جلدی کسی ضروری کام کی وجہ سے سوئے ہوئے کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ تم کہہ نہیں رہتے کہ تمہاری طبیعت نہیں ہے ٹھیک؟ کل سے فوڈ پوائزننگ کا مسئلہ ہے، بس اسی لیے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے آئے ہیں۔ ازمیر کے جواب پر علی نے حیرانگی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا، اور دیکھا کچھ اس طرح تھا کہ آنکھوں میں تعجب تھا، جیسے بھائی آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میں کب بیمار ہوا؟ بھائی وہ بس اتنا ہی بول سکا تھا۔ علی چپ چاپ چلو میرے ساتھ، اور ڈاکٹر کے سامنے جا کر تم نے ایسے ہی ایکٹنگ کرنی ہے جیسے تم واقعی بیمار ہو۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ وہ بنا علی کو مزید کوئی سوال کرنے کا موقع دیے خود گاڑی سے اتر گیا، جب مجبوراً علی کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ میم آپ کے پیشنٹ ہیں باہر، اندر بھیج دو۔ مہر النساء ایک نیوٹریشنس تھی جو اپنے کیبن میں بیٹھی تھی۔ جب اس کے اسسٹنٹ نے باہر کھڑے پیشنٹ کو بھیجنے کی اجازت مانگی تھی۔ بھیج دو، مصروف سی مہر النساء نے جواب دیا۔ اسسٹنٹ کے جانے کے کچھ دیر بعد اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔
مہرالنساء نے فائل سے نظریں اٹھا کر بے ساختہ سامنے دیکھا تھا۔ ایک دم وہ ساکت ہو گئی، رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ سامنے علی کے ساتھ وہ دشمن جاں تھا، وہ اس کا ضمیر۔ مہرالنساء نے پلکیں جھپک کر یقین کرنے کی کوشش کی کہ آیا وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ بار بار پلکیں جھپکنے پر بھی جب سامنے والے کا چہرہ نہیں بدلا تو وہ بے یقینی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے؟ وہ مشکل آواز کو مدھم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، وہ بڑے دھڑلے سے بولا تھا، جبکہ علی بھابھی کا غصہ دیکھتا فوراً وہاں سے کھسک گیا تھا۔ ارے واہ، کون سی بیوی؟ وہ بیوی جسے شادی کی پہلی رات کمرے سے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا؟ مہرالنساء اس کے اتنے نارمل انداز پر استہزائیہ ہنستے ہنستے ہوئے بولی تھی۔ مہرو، جب ازمیر شدت سے اسے پکار گیا۔ مہرو نے چہرہ پھیرا جب ازمیر تڑپ کر آگے ہوا۔ ازمیر، یہاں سے جائیں، یہ میرا کیبن ہے۔ ازمیر کو سامنے آتا دیکھ غصے سے بولی، جب ازمیر بنا اس کی کسی بات پر کان دھرے لمحہ بلمحہ قریب ہو رہا تھا۔ بے ساختہ پیچھے ہوتی مہرو کا ہاتھ ٹیبل پر پڑے لیمپ سے جا لگا، جس کی وجہ سے بنا ایک لمحے کی دیر کیے لیمپ زمین پر گرنے کے بجائے مہرو کے پاؤں پر گرتا چکنا چور ہو گیا تھا۔ آہ! وہ بے ساختہ چیخی۔ سب اتنی جلدی ہوا کہ ازمیر سمجھ ہی نہیں سکا۔ یکدم مہرو کی چیخ سنتے اس کا دھیان مہرو کے لہو لہان پاؤں پر گیا تھا۔ مہرو! وہ چیخا تھا۔ بس ایک قدم اور نہیں، ایک قدم بھی میری طرف مت بڑھائیے گا۔ تکلیف کے مارے آنکھوں سے نکلتے آنسوں کو ہتھیلی کی مدد سے صاف کرتے ہوئے غصے سے چیخی تھی۔ مہرو! جواباً وہ بھی تڑپا تھا۔ دیکھو کتنا گہرا زخم ہے، کتنا خون بہہ رہا ہے، وہ تڑپ کر بولا تھا۔ سچ میں ازمیر، آپ کو یہ درد دکھ رہا ہے؟ مجھے تو لگا آپ اندھے ہو گئے، آپ کو کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ مہرو یار! اس کے پاؤں سے نکلتا خون ازمیر کی جان ہوا کر رہا تھا۔ ازمیر جائے یہاں سے، مہرو پاؤں، ازمیر میں کہہ رہی ہوں نا کہ جائیں، وہ چیخی تھی۔ اس سے پہلے وہ غصے سے خود کو مزید کوئی نقصان پہنچاتی۔ ازمیر آنکھیں بند کر اپنے قدم پیچھے کی طرف موڑ گیا تھا۔ میں جا رہا ہوں، مگر جانے سے پہلے میں ڈاکٹر کو اندر بھیج رہا ہوں، وہ پریشانی سے بولا تھا، جب نہ جانے کیوں مہرو بچی بنتی اسے جاتے دیکھتی چپل سے دوسرا پاؤں نکالتی کانچ پر رکھ گئی تھی۔ آہ! وہ چیخی تھی جب ازمیر نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا تھا۔ مہرو تم پاگل ہو! وہ واپس اس کی طرف بھاگ کر آتے غصے سے چیخا تھا۔ جب درد کے مارے مہرو کا نیلا ہوتا چہرہ دیکھتا، وہ بنا اس کی مزاحمت اس کے غصے کی پرواہ کیے ایک جھٹکے سے اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ چھوڑے مجھے! اندر کہیں ایک کونے میں اس کو اپنی تکلیف پر مرتے دیکھ ایک لمحے کو خوش ہوتے وہ پھر مزاحمت کرنے لگی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، بس چپ! غصے سے کہتا وہ اسے اٹھائے کیبن سے باہر نکلا تھا۔ آتے جاتے لوگوں کی نظریں بے ساختہ دونوں پر پڑیں۔ باہر نکلتے ہی تماشا نہ بن جائے، اسی وجہ سے وہ خود بخود چپ کر گئی تھی، مگر تکلیف حد سے سوا تھی۔ جب ازمیر اس کے گلابی ہونٹوں کو درد کی وجہ سے نیلا پڑتا دیکھ بنا کسی کی پرواہ کیے راستے میں ہی اس پر جھک گیا تھا۔ آتے جاتے لوگوں نے یہ منظر پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کچھ ماؤں نے تو بچوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ مہرو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ حرکت! پیچھے وہ چیختی اپنا سر پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب ڈاکٹر کے کیبن کے پاس پہنچتے وہ خود پیچھے ہوتا، اپنے گیلے ہونٹوں کو صاف کرنے کے بجائے خود میں اٹھائی مہرالنساء کے ہونٹوں پر اپنی مونچھیں رگڑتا پیچھے ہوا تھا۔ مہرالنساء کے پاؤں سے خون کے قطرے ٹپکتے دیکھ وہ ہوش میں آتا اندر بڑھا۔ او شٹ! انہیں کیا ہوا؟ تبھی ڈاکٹر نور فوراً آگے آئی تھی۔ اس کے پاؤں پر کافی گہرے زخم آئے ہیں، جس کی وجہ سے 2 ٹانکیں لگنے کے بعد ڈاکٹر نے پٹی کر دی۔ ڈاکٹر کی پٹی کرنے کے بعد وہ اٹھنے لگی تھی جب پاس کھڑا ازمیر اسے فوراً گود میں اٹھا گیا تھا۔ ڈاکٹر نور فوراً ماشاءاللہ بولی تھی جب وہ مسکراتا ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا اسے یوں اٹھائے باہر نکلا تھا۔ یہ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ میرا کیبن اس طرف ہے۔ باہر نکلتے ازمیر کو اپنے کیبن کے بجائے باہر کی طرف جاتے دیکھ وہ آواز کو نیچے رکھتے ہوئے بولی تھی، میں جانتا ہوں کہ آپ کا کیبن ادھر ہے، مگر اس وقت آپ میرے رحم و کرم پر ہیں اور میں جہاں چاہوں آپ کو وہاں لے کر جا سکتا ہوں۔ جواباً ازمیر شوقی سے بولا، کس حق سے؟ اب کی بار وہ چیخی تھی، اپنی بیوی کے حق سے۔ جواباً وہ پھر سے محبت سے بولا تھا، بیوی نہیں ہوں میں آپ کی، صرف منکوحہ ہوں اور بہت جلد وہ بھی نہیں رہوں گی، طلاق چاہیے مجھے۔ اس کے آخری الفاظ ازمیر کا دماغ گھما گئے تھے۔ مہرو!
گاڑی کے پاس پہنچتا وہ اتنی زور سے بولا تھا کہ مہرو کو اپنے کان کا پردہ پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ کیا مہرو، بیوی نہیں ہوں میں آپ کی؟ جس رات بیوی بننے کے لیے میں آپ کی سیج سجا کر بیٹھی تھی نا، اس رات آپ نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر دھکے دے کر مجھے اپنی زندگی اپنے کمرے سے نکالا تھا۔ تو پھر آج دوبارہ اسی سیج پر بٹھا کر تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا، اور بیوی بھی اس طرح بناؤں گا کہ ہفتہ تو اٹھ کر پانی پینے کے لیے بھی میرا سہارا مانگو گی۔ سرخ چہرے سے کہتا وہ مہرو کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا، فوراً دروازہ بند کرتا، گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے چھوڑیں، اتاریں مجھے۔ ازمیر کو گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ وہ شیشے پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخی تھی۔ خیال کریں یار، پہلے ہی پاؤں پر چوٹ لگوا بیٹھی۔ اس کی پکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو شیشے سے پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا، لہجے میں نرماہٹ کے ساتھ ایک تپش تھی، مہرالنساء کے الفاظ کا اثر ہو جیسے۔ ازمیر رکو، گاڑی روکو، اترنے دو مجھے، کہاں اٹھا کر لائے ہو، جانے دو مجھے۔ وہ سارے راستے میں مسلسل گاڑی سے اترنے کی کوششیں، دروازہ کھولنے کی کوششیں کرتی آئی تھی، مگر ازمیر پہلے ہی گاڑی میں بیٹھتے آٹو لاک کر گیا تھا۔ گاڑی ایک خوبصورت فارم ہاؤس کے سامنے رکی تھی۔ روتی مہرو نے گاڑی روکنے پر بے ساختہ سامنے دیکھا تھا۔ یہ کہاں لائے ہو مجھے؟ فارم ہاؤس کو دیکھتی وہ ازمیر کی جانب دیکھنے لگی، جو لاپرواہ بنتا اپنی طرف کا دروازہ کھول کر گھوم کر اس کی سائڈ پر آیا۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی مہرو نے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی، جیسے وہ ناکام بنا تھا اسے دوبارہ سے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ ازمیر، میں کہہ رہی ہوں چھوڑو، وہ چیخی تھی جب بنا کان دھرے وہ ناک کی سیٹ میں چلتا مین انٹرنس سے انٹر ہوتا، اسے یوں ہی اٹھائے خوبصورت کمرے میں داخل ہوا۔ مہرو نے حیرانگی سے کمرے کی طرف دیکھا۔ یہ کمرہ؟ وہ بے ساختہ بولی تھی۔ آج اس کمرے میں تم میری منکوہہ سے بیوی کا سفر طے کرو گی۔ مہرالنساء کی سرگوشی سنتا وہ اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے وہ پاؤں نیچے زمین پر رکھتی اٹھ کر کھڑی ہوتی، جب ازمیر کی اگلی حرکت پر وہ دنگ رہ گئی۔ وہ بالکل نیچے ہوتا اس کی پٹی زدہ پاؤں پر جھک گیا تھا۔ مہرو نے بے ساختہ پاؤں پیچھے کرنے کی کوشش کی، جب انہیں مضبوطی سے تھامے اپنے ہونٹ باری باری مہرالنساء کے دونوں پاؤں پر ہونٹ رکھ گیا تھا۔ ساکت ہوئی تھی جب ازمیر کی آواز گونجی تھی، جانتا ہوں اپنی بیوی کو پہلی رات اس کا حق نہ دینا کس قدر اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کی نافرمانی ہے، مگر اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ مہرو، کیا کبھی تمہارا ازمیر کسی وجہ کے بغیر، کسی مجبوری کے بغیر تم سے دور رہ سکتا ہے؟ صحیح، وہ وہی اس کے قدموں میں بیٹھا ساکت سی مہرو کے دونوں پاؤں اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا، چھوڑے مجھے، جانے دیں، آپ مجھے یوں اغوا نہیں کر سکتے۔ ایک دم ہوش میں آتی مہرو اپنا ایک ہاتھ جھٹکتے سے چھڑواتے ہوئے بولی تھی، مہرو۔ وہ شدت جذبات سے گویا ہوا جب مہرو بنا کسی چیز پر دھیان دیے اٹھنے لگی تھی۔ چھوڑیں، جانے دیں مجھے، طلاق، شٹ اپ مہرو، جسٹ شٹ اپ، غصے سے کہتا وہ اوپر ہوتا مہرو کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس کی دھاڑ پر سہمتی مہرو اس کے اگلے وار پر تڑپی تھی۔ وہ سسکی تھی، پاؤں میں ہلکا ہلکا درد، اوپر سے ہونٹوں پر ازمیر کی شدتیں۔ میری جان، یہ آوازیں کچھ دیر کے لیے بچا لو، اب اغوا کیا ہے میں نے تو مزہ بھی بھرپور لوں گا میں، سرد تاثرات سے کہتا وہ مہرو کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر گیا تھا۔ ازمیر، وہ کرلائی تھی، مگر وہ بنا پرواہ کے ایک ہی بار میں زور سے دباتا اس کی چیخیں نکلوا گیا تھا۔ آپ پاگل ہیں، چھوڑیں، ایسا نہیں کر سکتے آپ، مہرو مدھم آواز میں بولی تھی۔ اسے خود بخود اپنی آواز ہلکی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ میرا تو پتہ نہیں، مگر یہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اپنے گرم لمس پر ہاتھ رکھتے وہ مہرو کی جان ہوا کر گیا تھا۔ مہرو نے ایک جھٹکے سے ہاتھ اٹھایا تھا۔ ارے میری جان، کیا ہوا؟ ابھی تو اس نے اندر تک کا سفر کرنا ہے، مسکراتے ہوئے کہتا وہ سسکتی مہرو کے جسم پر ہر جگہ اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ مہرو کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ جانتا ہوں بہت دکھ دیا ہے تمہیں، مگر اتنا سمجھ لو مہرو، میری مجبوری ہے، تم میری جان ہو، میرا کل سرمایہ، میں تم پر آنچ برداشت نہیں کر سکتا یار، مجھ سے محبت سے چور لہجے میں کہتا وہ مہرالنساء کی روح میں اترا تھا۔ وہ چیخی تھی جب اس کی سسکیاں ازمیر کے کانوں میں رس کھول رہی تھیں۔ ازمیر،
یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ سسکیوں سمیت بولی تھی۔ میری جان، یہی تو اچھا کیا ہے میں نے، تمہاری اور اپنی تڑپتی روح کو سکون دیا ہے۔ اس رات کے خواب ہم دونوں نے بے انتہا دیکھے تھے، اس رات نہ صحیح مگر میں آج کے دن تمہاری اور اپنی تڑپتی روح کو سکون دینا چاہتا ہوں۔ میں گھر، مجھے دیر، وہ اس کے لمس کے درد کو برداشت کرتے آدھا ادھورا بولی۔ فکر مت کرو، علی بتا دے گا سب کو، اس کے ہونٹوں کو اپنے دانتوں سے کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ مگر تائی، وہ ڈری تھی۔ ازمیر کی باتوں سے وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ اسے سب کے پیچھے شمیم بیگم ہے، وہ گھر نہیں ہے، کراچی گئی کل رات بابا کے ساتھ، وہ مزے سے بولا تھا۔ مگر اگر انہیں، بس مہرو، یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، تم بس ہر جگہ مجھے اپنا حق لینے کے لیے تیار ملو۔ مطلب، وہ حیرانی سے بولی تھی۔ مطلب میری جان، میرا بچہ، اب اگلا راؤنڈ ہم اس ٹیبل پر لگائیں گے؟ مہرو کا مطلب پوچھنے پر وہ اس کے دائیں جانب کی انگلیوں کو باری باری اپنے ہونٹوں سے چوستے ہوئے بولا تھا، انداز انتہائی بے باک، سامنے والے کو مزید مدہوش کرنے والا تھا۔ میرا پاؤں، سامنے کھینچ کے نازک ٹیبل کو دیکھتی وہ فوراً بولی، ابھی تو وہ پٹیاں کروا کر لایا تھا۔ میری جان، پھول سے بھی نازک ہو تم، آ جاؤ بتاتا ہوں۔ یہ کہتا وہ نازک سی چھوئی موئی سی مہرو کو یوں ہی اپنے لمس سمیت اٹھائے کانچ کے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ مہرو کو اس پر لٹاتے وہ پھر سے اپنی جنون خیزیاں شروع کر گیا تھا۔ شام کے 6 بجے ازمیر نے مہرو کو رہائی بخشی تھی۔ مہرو کا بدن ٹوٹ رہا تھا، مگر گھڑی پر نظر جاتے ہوئے ایک دم خود سے کمبل ہٹاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی ساتھ لیٹے ازمیر نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ دیر ہو رہی ہے، یہ کہتی وہ واش روم کی طرف بھاگی تھی، جبکہ بے چین ہوتا ازمیر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر نم بالوں میں وہ ازمیر کی ٹی شرٹ پہنے باہر آئی تھی۔ ازمیر کی جان پھر سے ہوا ہوئی تھی۔ مہرو، اسے محبت سے پکارتا وہ اپنی طرف دیکھتی مہرو کی جانب بڑھا تھا۔ پلیز وہیں ٹھہریں۔ مہرو وہیں کھڑے کھڑے بولی تھی۔ مہرو پلیز تم مت جاؤ نا، وہ شدت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں، آپ نے مجھے ابھی بھی اس رات گھر سے نکالنے کی وجہ نہیں بتائی۔ میں جانتی ہوں جو سب ہمارے درمیان ہوا، یہ پاکیزہ نکاح کے رشتے کی وجہ سے ہوا۔ میں مانتی ہوں میں بھی کچھ لمحوں کے لیے بہک گئی تھی، اور میں اس میں ہرگز اکیلے گنہگار آپ کو نہیں ٹھہراؤں گی، مگر ازمیر، آئندہ ہم تبھی ملیں گے جب آپ وجہ کے ساتھ آئیں گے، مجھے اس رات میرے حق سے محروم اور میری سلالت کا حساب دیں گے۔ مہرو یار، وہ تڑپ کر آگے بڑھا تھا۔ منتوں مرادوں سے تو وصل کی رات ملی تھی، اب وہ دوبارہ مہرو کو خود سے دور جانے نہیں دے سکتا تھا، مگر فی الوقت وہ اسے کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ مہرو یار، کچھ دیر، اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا جب مہرو پاس گرے اپنے کپڑے اٹھاتی دوبارہ واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ پیچھے وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ ارے میرا بچہ، یہ پاؤں پر کیا ہوا؟ ازمیر کے ساتھ جانے کے بجائے اس نے علی کو کال کر کے بلایا تھا۔ علی کے ساتھ ہی گھر آئی تھی جب اسے علی کے سہارے چلتے آتا دیکھ ارشاد بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ ارے مما کچھ نہیں، بس وہ آج وزٹ تھا تو کچھ بزی تھی، سٹاف ممبر سے گلدان ٹوٹ گیا اور بس وہی۔ اتنا کہتی وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ علی سے راستے میں ہی بتا چکا تھا کہ اس نے گھر اسپتال میں وزٹ کا بول کر اسے آنے میں دیر ہونے کا بتایا۔ ارے میرا بچہ، دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ ارشاد بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ اچھا بھابھی، میں چلتا ہوں، خیال رکھیے گا اپنا۔ اس سے پہلے علی آگے بڑھتا جب ارشاد بیگم کی آواز گونجی، بھابھی، آئندہ میری بیٹی کو بھابھی مت کہنا۔ بھابھی والا رشتہ تو اس دن ہی ختم ہو گیا تھا جس دن تمہارے بھائی اور ماں نے میری بیٹی کو گھر سے نکالا تھا۔ مما، مہرو بس اتنا ہی کہہ سکی تھی، چہرہ ایک دم زرد ہوا تھا۔ دماغ میں آج کا سارا دن گزرا تھا، کیسے اس نے ہر جگہ اپنا حق لیا تھا۔ علی چپ چاپ باہر نکل گیا تھا۔ تم بھائی کو کہہ دیتی، اسے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں جب جب اسے دیکھتی ہوں اس کے بھائی کا چہرہ یاد آتا۔ ارشاد بیگم جاتے علی کی پشت دیکھتے ہوئے بولی، مما پلیز، اس میں اس کا کیا قصور ہے، اور پلیز مجھے میرے کمرے میں چھوڑ دیں، میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے تھوڑی دیر ریسٹ کرنا ہے۔ کمر میں اٹھتے شدید درد کو محسوس کرتے وہ بات پلٹتے ہوئے بولی تھی۔ مہرو میرے بچے کیا سوچا ہے آگے کے بارے میں؟ مہرو کو اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر لٹاتے ہوئے شاد بیگم بولی تھی۔ کس بارے میں امی؟ سب جانتے بوجھتے بھی وہ انجان بنتے ہوئے بولی تھی۔
مہرو، اسی بارے میں بیٹا، فیملی میں کتنے ہی لوگوں کے فون آ چکے ہیں کہ تم رخصتی کی رات سے گھر میں آ کر کیوں بیٹھی ہو؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تمہارے تایا تائی سے کوئی بھی ایک بار یہاں نہیں آیا، کسی نے ایک بار بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی، تمہارے بابا بھی غصے میں ان کی طرف نہیں جا رہے۔ ایسے کیسے چلے گا میرے بچے؟ تمہاری حالت دیکھتی ہوں تو میرا دل خود جلتا ہے۔ میری خوبصورت جوان بیٹی میں نے ان دکھوں کے لیے تو ان کے ہاتھوں میں نہیں دی تھی۔ ارشاد بیگم کی آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھ مہرو کو اپنا آپ مزید زمین میں گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کس قدر اپنی ماں کی وجہ سے اس کے شوہر نے اس کے گھر والوں کو تکلیف دی اور خود اسے اغوا کر کے اپنا حق وصول کیا۔ وہ سکون میں آ گیا تھا، مگر وہ اپنے گھر والوں کو کیا بتاتی؟ جی تو وہ ایک لڑکی ہی نہ، کیسے بتا دیتی گھر والوں کو کہ جس شوہر سے علیحدہ ہونے کی باتیں اس کے گھر والے کر رہے ہیں، وہ شوہر اس کے اندر تک سماتا اپنے سارے حق لے گیا ہے۔ ماما فی الوقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہے۔ ماں کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی وہ سنجیدگی سے بولی، میں جانتی ہوں بچے اندر کچھ نہ کچھ بات اور ہے، میں چاہوں گی ایک بار تم اور ازمیر مل لو، بات کر لو، سمجھ لو، کیا پتہ وہ اکیلے میں تم سے بات کر لے، تمہیں کچھ بتا دے۔ تم تو شمیم آپا کو جانتی ہو نا، کیا پتہ انہوں نے کچھ کہا ہو، کیونکہ ازمیر کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت میں نے خود دیکھی ہے۔ ارشاد بیگم کی پریشانی دیکھتی مہرو بھی رونے لگی، مگر وہ جواباً منہ پر تالا لگا گئی تھی۔ وہ کیا کہتی ماں کو کہ وہ ملی تو تھی اس سے، مگر اس کا گریبان پکڑ کر وجہ پوچھنے کے بجائے وہ اس کے لمس پر بہکتی اسے اپنا آپ سونپ گئی تھی۔ تم کل مہرو سے ملے؟ اس کے کمرے میں انٹر ہوتی شمیم بیگم فوراً بولی، ملا تھا تو وہ بھی بنا آئیں بائیں شائیں کرنے کی سیدھی بات پر آیا تھا۔ مگر کیوں؟ جب تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو کہ تم اس سے نہیں ملو گے تو پھر اب تم اس سے ملنے کیوں گئے تھے؟ تم جانتے نہیں میں کیا کر سکتی؟ اس کے یوں دیدہ دلیری سے ہاں کرنے پر شمیم بیگم تو تپ اٹھی تھی۔ میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتی ہیں، اور یہ جس نے خبر آپ تک پہنچائی ہے کہ میں اس سے ملا ہوں، تو آپ نے اس سے پوچھا نہیں کہ ہم دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی؟ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ غصے سے بولا تھا، ازمیر دور رہو اس لڑکی سے ورنہ وہ جان سے جائے گی۔ ازمیر کو اپنے سامنے ہی اس سینہ تان کر کھڑے دیکھ شمیم بیگم اپنی پہلی والی دھمکی پر آئی تھی، بس کریں امی، بس کریں۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ جو آپ نے کہا وہ کر تو لیا۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر وہ اپنی شادی کی رات اس گھر سے نکال دوں، میں کمرے سے نکال دوں تو آپ اس کی جان بخش دیں گی، تو میں نے وہ سب کر تو دیا۔ تو اب کیا چاہتی ہیں؟ اسے دیکھنا بھی چھوڑ دوں؟ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم اس لڑکی کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے باہر نکال دو، ورنہ اس کی موت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ماما، آپ اپنی بہن کی خدا کی طرف سے آنے والی موت کا بدلہ اس معصوم سے کیوں لے رہی ہیں؟ اس کا اس سب میں کیا قصور؟ وہ آج واقعی ہار گیا تھا۔ شادی سے پہلے وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کی شادی کے سخت خلاف ہے، صرف اور صرف اس کی ضد کی وجہ سے مانی ہے، مگر اصل حقیقت تو اسے اپنی شادی کی رات پتہ لگی تھی، جب اس کی ماں نے اسے خود بتایا تھا کہ مہرو پر ہر وقت ان کی نظر ہے، کہ اس کے کمرے میں اس کے انتظار میں بیٹھی مہرو اس وقت بھی ان کی شارپ شوٹر کے نشانے پر ہے۔ وہ سچ میں تھک گیا تھا، وہ مرد تھا مگر وہ اپنی ماں سے لڑ نہیں سکتا تھا، وہ بھی تب جب اس کی ماں نے اسے ہرانے کے لیے مہرو کو چنا تھا، جو اس کی کمزوری تھی۔ ماں کی دھمکی، مہرو کی جان، اس نے مہرو کی جان، مہرو کی زندگی کو چن لیا تھا۔ پھر جو جیسے شمیم بیگم نے کہا وہ خاموش رہا تھا، مگر تب تک اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ مہرو کو یہ بات بتا سکے، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کی ہر نظر اس پر ہے، مگر آج وہ سچ میں تھک گیا تھا۔ کب تک وہ اپنی زندگی کو یوں کھیل کی نظر کرتا؟ کب تک؟ میں تمہیں پہلی اور آخری دفعہ سمجھا رہی، میرے راستے میں مت آنا۔ مجھے تمہارے چچا کو تباہ و برباد کرنا ہے، اور تمہارے چچا کی جان اور سونے کی گڑیا میں ہے، بس مجھے اسے تباہ کرنا۔ چٹا! دروازے میں کھڑے شمیم بیگم کے زہریلے الفاظ سنتے عبداللہ چودھری اندر آتے زوردار تھپڑ ان کے چہرے پر جڑ گئے۔ بابا! ازمیر انہیں پکارتا ان کی طرف بڑھا تھا، خبردار اگر ایک قدم اور نہیں۔ بہت منمانیاں کر لیں اس نے، اور بہت سہن کر لیا ہم نے۔ عبداللہ چودھری بیٹے کو ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کا اشارہ کرتے مزید ایک تھپڑ شمیم بیگم کے بائیں گال پر جڑ گئے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی عبداللہ چودھری؟ عبداللہ چودھری کے دوسرے تھپڑ پر ہوش میں آتی شمیم بیگم عبداللہ چودھری کو گریبان کی طرف بڑھی تھی۔ ہمت تو مجھ میں بہت ہے،
میں نہیں جانتا تھا کہ تم نے اتنا گند پھیلا رکھا ہے۔ کاش میں یہ تمہارا گھٹیا پلان شادی سے پہلے جان لیتا تو میں نوبت کبھی یہاں تک آنے ہی نہ دیتا۔ غصے سے چیختے عبداللہ چودھری نے اپنا گریبان ان کی گرفت سے چھڑواتے انہیں دھکا دے کر ازمیر ماں کی طرف بڑھا تھا۔ بس ازمیر، چھوڑ دو اس عورت کی خاطر اپنی زندگی برباد کرنا۔ اس عورت نے اپنی بہن کی خاطر اتنا گند پھیلایا جس کی کوئی حد نہیں۔ دیکھو ذرا اس کی طرف، جس کی زندگی برباد کرنے میں تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج بھی وہی تمہیں سہارا دے رہا ہے۔ شکر ادا کرتی شمیم بیگم تم تو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نیک اولاد دی ہے، مگر نہیں، تم نے تو اپنے ہی بیٹی کی زندگی خراب کر دی۔ نہیں شمیم بیگم نہیں، میں نے خود سے وعدہ کیا تھا اگر مجھے پتہ چلا کہ سب کے پیچھے تم ہو تو تمہیں اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دوں گا۔ میں عبداللہ چودھری تمہیں اسی وقت اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق نہیں۔ بس پاپا کیا ہو گیا؟ ازمیر بھاگ کر باپ کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ گیا، جبکہ شمیم بیگم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے شوہر کی جانب دیکھا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم مجھے طلاق؟ شمیم بیگم پھٹی پھٹی نگاہوں سے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں ازمیر، تم نہیں روکو گے مجھے۔ میں عبداللہ چودھری۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتے ششتر تھی شمیم ان کے قدموں میں گری تھی۔ نہیں یہ مت کرنا۔ ان کا دماغ ہل گیا تھا۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کا شوہر سب سہنے کے بعد بڑھاپے میں انہیں طلاق دینے کا سوچ لے گا۔ تمہیں بہت شوق تھا نا مہرو کو طلاق دلوانے کا، اب خود کی بار مجھے معاف۔ بس مزید ایک اور لفظ نہیں۔ اگر تمہیں معافی مانگنی ہے تو بلال اور اس کی بیٹی سے مانگو، مہرو سے مانگو جس کی زندگی تم نے خراب کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ اگر وہ تمہیں معاف کر دیں گے تو میں بھی کر دوں گا، مگر اگر تم وہاں سے خالی ہاتھ لوٹیں تو ادھر سے ماتھے پر طلاق کا داغ لے کر جاؤ گی۔ غصے سے کہتے وہ ایک نظر ازمیر کو دیکھتے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ شمیم بیگم کی تو ساری ہوا منٹوں میں نکل آئی تھی۔ انہوں نے کتنے گناہ کیے تھے اور آج خود پر آئی تو معافیاں مانگنے پر اتر آئیں۔ وہ وہی کر گئی تھی۔ ماں کو ایک نظر دیکھتا ازمیر بھی باہر نکل گیا تھا۔ کون ہے؟ مہرو سکون کی نیند سو رہی تھی جب اسے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا کوئی نظر آیا۔ کون ہے؟ وہ سائے کو آگے آتا دیکھ ڈرتے ڈرتے بولی جب ازمیر بالکل اس کے قریب آ کر رکا۔ مہرو نے سانس بند کر لیا مگر ناک کے نتنوں میں گھستی جانی مانی خوشبو جاتی محسوس کرتی۔ وہ ہمت کرتے سائڈ سے لائٹ کا بٹن نیچے گرا گئی تھی۔ کمرے میں ایک دم روشنی ہو گئی۔ مہرو نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تھا، وہ وہی تھا ازمیر۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کھڑکی سے کیسے؟ مہرو حیرانگی سے بولی تھی جب ازمیر بنا کچھ بولے اس کے مزید قریب ہوتا۔ مہرو کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سینے میں بھینچ گیا۔ چھوڑیں مجھے۔ اس کے سینے سے لگتی مہرو فوراً بولی جبکہ ازمیر بنا اس کی سنے اس میں خود میں بھینچنے لگا تھا۔ مہرو کی نازکی کو اپنے سینے سے لگتا محسوس کرتا وہ مدہوش ہوا تھا۔ یہاں کیا کرنے آئے ہیں آپ؟ اسے خود کو چھوڑتا نہ دیکھ وہ غصے سے بولی اپنی بیوی کو لینے۔ وہ بھی جواباً سکون سے بولا تھا، کون سی بیوی؟ کہاں کی بیوی؟ میں رات کے اندھیرے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اور اب کہاں گئی آپ کی مجبوری ہے؟ اب آپ کے گھر والے مجھے ایکسیپٹ کر لیں گے؟ مہرو مزید غصے سے بولی جب ازمیر اس کے ہونٹوں پر جھکا شدتیں لوٹانے لگا تھا۔ مہرو مزاحمت کرتی رہی مگر وہ پیچھے نہیں ہوا۔ مہرو کی بند ہوتی سانسوں کو محسوس کرتا وہ کچھ دیر لمبی کس کرنے کے بعد پیچھے ہوا تھا۔ مہرو ایک بار میرے ساتھ چل کر تو دیکھو، سب ٹھیک کر دوں گا۔ پیچھے ہوتے وہ محبت سے مزین لہجے میں بولا تھا۔ میں ایک بار تم پر بھروسہ کر چکی اور بہت بری طرح سے توڑا ہے تم نے۔ اب دوبارہ غلطی نہیں کرنا چاہتی۔ آنکھوں میں آئے آنسو چھپاتی مہرو رخ موڑ کر بولی، مہرو میرے ساتھ چل کر تو دیکھو، میں تمہیں سب بتا دوں گا پلیز۔ وہ گھوم کر مہرو کے سامنے آیا، اس کے نرم اور نازک دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، میں نہیں۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی جب اس کا دھیان ازمیر کی آنکھوں پر گیا تھا جن میں نمی کی واضح لکیر تھی۔ وہ ساکت سی ہو گئی تھی، سارے احساسات منجمد ہو گئے تھے۔
وہ کبھی بھی اس شخص کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے بس دو ہی مردوں سے سب سے زیادہ محبت کی تھی، ایک اپنے باپ اور اپنے شوہر سے۔ وہ کیسے اپنے شوہر کو روتا دیکھ سکتی تھی؟ آخری بار بھروسہ کر رہی، اس بار میرا بھروسہ مت توڑیے گا۔ ازمیر کے ہاتھ کو تھامتے وہ ڈرتے ڈرتے بولی، جبکہ اس کی ہاں پر ازمیر نے شدت جذبات سے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کی ہاں کرنے کی دیر تھی، وہ بنا وقت ضائع کیے یوں ہی مہرو کو گود میں اٹھائے کھڑکی سے جانے کے بجائے سامنے دروازے سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سارے گھر والے نیچے، مہرو ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ مہرو، مجھ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک کر دوں گا۔ یہ کہتا وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا۔ مہرو طبیعت خرابی کی وجہ سے جلدی ہی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر باقی سب ایک ساتھ نیچے اکٹھے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ازمیر کی باہوں میں مہرو کو دیکھتے سب سے پہلے نورین بیگم اٹھی تھی۔ ازمیر؟ وہ حیرانگی سے بولی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری بیٹی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کبھی بلال چودھری بنا کسی کے بولنے کا انتظار کیے بے ساختہ اٹھ کر سیدھا مہرو کو اٹھائے کھڑے ازمیر کے پاس آئے۔ چاچو، میں اپنی بیوی کو اٹھایا اور اسے لے کر اس کے گھر جا رہا ہوں۔ ہرگز نہیں۔ اب بیوی یاد آ گئی؟ میں اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دوں گا۔ چاچو، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں جانتا ہوں میری غلطیاں، میں نے آپ لوگوں کو بہت دکھ اور تکلیف دی، مگر میں مجبور تھا۔ نہیں، کیسے؟ میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ تمہاری وجہ سے میری بیٹی نے بہت تکلیف اٹھائی۔ پلیز ایک بار پھر معاف کر کے دیکھیں تو بتاؤ پھر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ یہ نہیں، میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتا جب لاؤنج میں انٹر ہوتے عبداللہ چودھری بولے۔ تایا جان۔ مہرو عبداللہ چودھری کو دیکھتے ایک دم سے شرمندگی سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھائی صاحب، آپ؟ بلال چودھری بس اتنا ہی بولے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں پہلے نہیں آیا، میرے پاس تمہارے سوالوں کے جواب نہیں تھے، مگر آج میں سارے سوال سارے جواب تو اس کے ساتھ معافی نامہ بھی لے کر آیا ہوں۔ تو اپنے پیچھے آتی شمیم بیگم کو دیکھ وہ اپنے چھوٹے لاڈلے بھائی سے بولی تھی، یہ سب جس کی سزا میرا بیٹا اور میری بہو بھگت رہے ہیں، یہ سب کیا دھرا میری بیوی کا۔ بتاؤ شمیم بیگم، اپنے منہ سے بتاؤ کہ یہ سب تم نے کیا، تم نے کروایا، ان میں کسی کا بھی قصور نہیں، میں سارا قصور تمہارا ہے۔ عبداللہ چودھری بازو سے کھینچتے شمیم بیگم کو بلال کے آگے کرتے ہوئے بولے تھے۔ شمیم بیگم آنکھوں میں آنسو لاتے بلال چودھری کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اتنا تو بلال چودھری جانتے تھے کہ وہ شروع سے ان کی فیملی کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر یہ سب ان کا کیا دھرا ہے۔ بھابھی آپ؟ بلال چودھری بس اتنا ہی بول سکے۔ مجھے معاف کر دو بلال، میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نے ازمیر کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ شادی کی رات مہرو کو گھر سے نہیں نکالے گا تو میں مہرو کو مروا دوں گی۔ بھابھی؟ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے وہ بس اتنا ہی بول سکے تھے۔ میری کیا غلطی تھی تائی؟ تبھی ازمیر کی باہوں سے نیچے اترتے وہ ان کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، غلطی تمہاری نہیں تھی مگر تمہارے باپ کی تھی، اس نے میری بہن، فور گاڈ سیک بھابھی، آپ اچھے سے جانتی ہیں میرا آپ کی بہن سے کوئی تعلق نہیں تھا، میں تو شروع ہی سے ارشاد کو پسند کرتا تھا۔ میں نے کب غلط کیا آپ کی بہن کے ساتھ؟ کب؟ میں نے ان سے محبت کے دعوے کیے؟ وہ غصے سے چیخے تھے۔ میں جانتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں نے غلط کیا سب، مجھے معاف کر دو مہرو۔ شمیم بیگم دونوں ہاتھ جوڑتی روتی ہوئی مہرو کے قریب آئی تھی۔ تائی، میں کیا کہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ نے اپنی ضد میں میری زندگی خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ کی وجہ سے میں، اتنا کہتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جب ازمیر تڑپ کر اس کے قریب آتا بنا کسی کا خیال کیے اسے سینے میں بھینچے اس کے بالوں پر ہونٹ رکھ گیا۔ مجھے معاف کر دو، وہ پھر سے بولی تھی جب بلال چودھری آگے آئے تھے۔ اس وقت میں کچھ نہیں جانتا بھابھی، میں آپ کو کیا جواب دوں، کیا کہوں آپ کو؟ چاچو پلیز، ازمیر بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ ازمیر، تم پر مجھے بہت غصہ تھا، بہت دکھ تھا، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی یہی کرتا۔ مجھ سے وعدہ کرو میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھو گے۔ اپنی بیٹی کا دکھ کبھی نہیں دوبارہ دیکھنا چاہتا میں نے اپنی بیٹی کو روتے تڑپتے دیکھا ہے، اس سے وعدہ کرو۔ شمیم بیگم کو اگنور کرتے وہ ازمیر کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے، جب ازمیر روتے ہوئے چاچو کے گلے سے لگ گیا تھا۔ چاچو،
میرا آپ سے وعدہ ہے، میں آئندہ کبھی بھی مہرو کو ایک ذرے جتنی تکلیف بھی نہیں دوں گا۔ میری وجہ سے اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ چاچو کے کاندھے تھپکتے جاتے وہ شدت جذبات سے بولا تھا، بلال ہمیں معاف کر دینا، سچ میں تم نے بنا کسی غلطی کے بہت سزا بھگتی ہے۔ تبھی عبداللہ چودھری بھی آگے ہوتے بھائی کے سینے سے لگے تھے۔ سارے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تھے۔ اگر کوئی دور کھڑی تھی تو وہ شمیم بیگم تھی، جنہوں نے اپنی عزت میں اپنے شوہر کو کھو دیا، اپنے بچوں کے پیار محبت لاڈ کو کھو دیا۔ ایک دوسرے کے گلے ملنے کے بعد ازمیر نے سب کے سامنے اپنی جیب سے پھول نکال کر مہرو کو پرپوز کیا تھا۔ رخصتی کے لیے سب مسکرائے تھے۔ اس کی اس ادا پر شمیم بیگم اپنے ایک کونے میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ بلال چودھری نے ایک بار پھر بیٹی کو قرآن کے سائے تلے رخصت کیا تھا۔ 6 مہینے بعد۔ مہرو، جانی ناشتہ کر لو یار۔ نہیں کرنا۔ وہ پھر سے غصے سے بولی، یار جانی تم نے سب سے کچھ نہیں کھایا۔ ازمیر پریشانی سے بولا، پہلے مجھے مما گھر رات رکنے کی اجازت دو۔ وہ پھر سے وضعیت ہوئی تھی۔ یار میں کیسے رہوں گا تمہارے بنا؟ ازمیر معصومیت سے بولا، جیسے رخصتی کے بعد رہے تھے۔ وہ ازلی ضدی انداز میں بولی تھی، مہرو جانی اب چھوڑ بھی دو اس بات کو۔ وہ صدا کا بیوی کا غلام معصومیت سے بولا تھا، تو پھر مجھے امی کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ پھر سے بولی تھی، ٹھیک ہے یار کھانا تو کھاؤ۔ وہ مجبوراً بولا تھا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو گے امی کے گھر رات رکنے کے لیے؟ وہ حیرانگی سے بولی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کے ترلے کر رہی تھی کہ اسے ارشاد بیگم کے گھر ایک رات کے لیے چھوڑ دے، مگر وہ اس سے دوری برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی بنا پر اسے کہیں جانے نہیں دیتا تھا۔ آج اسے مانتے دیکھ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ ہاں بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں، مگر تمہارے ساتھ میں بھی جاؤں گا۔ واٹ؟ آپ کیوں؟ کیونکہ میرا دل نہیں لگتا تمہارے بغیر۔ وہ مسکراتا اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے انتہا خوش تھے۔ ازمیر اور عبداللہ چودھری شمیم بیگم سے بات نہیں کرتے تھے۔ اب وہ اپنی غلطیوں پر بے تحاشا پچھتا رہی تھیں، مگر شکر گزار تھیں کہ عبداللہ چودھری نے انہیں طلاق نہیں دی تھی۔